لیکن ان دونوں کے ایک ہونے کے لیے جتنا نظام اور جتنے اصول اور ضوابط، جتنے طور و طریقے، جتنی پابندیاں معاشرہ لگاتا ہے، دنیا والے لگاتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب بات نکاح کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، اولیاء اکرام، بزرگان دین، جنہوں نے اس دین کو سمجھا، اس دین کو ہم تک پہنچایا، ہمارے بڑے ہیں، اپنے ہیں، جن کو ہم سال میں ایک مرتبہ بڑی مدت کے بعد یاد کرتے بھی ہیں، ان کی برسیوں پر، ان کے عرسوں پر، ان کی زیارتوں پر۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بڑوں کی زندگی کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کی بے شمار بیٹیاں آج اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں، بے شمار بیٹیاں اپنی عزتوں کا جنازہ نکالتی ہیں، اور دشمنان اسلام کے لیے تو ظاہر ہو گیا کہ ہم مسلمان اپنے اعمال کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم مسلمان اپنی ذہنیت کو بدل نہیں سکتے، جس کے نتیجے میں اسلام کے دشمنوں نے ہماری گھر کی بیٹیوں بچیوں کو اس طرح ٹارگٹ اور اس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کر لیا کہ آج ہماری بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اور غیر مسلموں سے نکاح کر لینا، شادی کر لینا، وہ بالکل کوئی اس کو عیب نہیں سمجھتی، کوئی برا نہیں سمجھتی ہیں۔ اگر آج مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کے گھر کے اندر رہ کر پردے میں رہنے والی یہ بیٹیاں اتنا بڑا کام کرتی ہیں کہ اپنے ایمان کا سودا کر کے غیر مسلموں کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ اپنے رشتے کو رکھتی ہیں، تو یاد رکھیے اس کا نتیجہ، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف وہ بچی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار پوری مسلمان قوم، پوری مسلمان برادری۔ ہماری فکریں ختم ہو گئی، ہمارے دلوں کی انسانیت مر چکی، جس کے نتیجے میں ایسے حالات آج دیکھنے پہ پڑ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں شریعت کے احکام سے متعلق اگر دیکھیں تو 6 شرعی حکم ہیں نکاح کے اندر، جس میں جو ہے 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ فرض کیا ہے؟ ایجاب قبول کرا دینا فرض ہے، اور ایک فرض کیا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی بھی ہونا ایجاب قبول کے وقت میں، اور پھر واجب کیا ہے کہ شوہر جو نکاح کرے تو دلہا اپنی بیوی کو مہر دے، یہ واجب ہے۔ اور پھر تیسری بات جو سنتیں ہیں 3 کی 3، پہلا ہے خطبہ نکاح، دوسرا ہے جو ہم کھجور وغیرہ چوہارا جس کو کہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں تیسرا ولیمہ کرنا۔ اگر ان 6 شرعی حکموں پر غور کریں اور اس کو اس لحاظ سے کیا جائے جس لحاظ سے قرآن و سنت کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہتی ہے، تو خدا کی قسم ان نکاح کے اندر کسی بھی طرح کا اسراف، کوئی زیادتی، کوئی زبردستی یا کوئی مال کا زیادہ خرچ کرنا یا بچیوں کے نکاح کا بوال بن جانا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ بچیوں کے نکاح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر کریں گا کون؟ بولنے میں بول دیا 1 منٹ لگا، سننے میں آپ سن لیے، کرنا کون؟ کہاں کریں؟ کیسے کریں؟ رشتے کا انتخاب کیسے کریں؟ اس دور میں ماں باپ کی فکر یہ ہوتی کہ اگر وہ لڑکی والے ہیں تو اس لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیں گے جس کے گھر میں جا کر آپ کی بیٹی بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہے، جس مرد کے پاس لاکھوں روپے کی کمائی موجود ہو۔ اگر وہ پیسے کمانا والا، کم قیمت کے پیسے کمانے والا ہو، ایسے ہزاروں رشتے لڑکی والے ٹکرا دیتے کہ نہیں چاہیے، آپ ہماری بچی کو نہیں رکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے یہاں پر رشتے کا میان پیسہ ہے، ہمارے یہاں پر رشتے کا میان کہ اگر نکاح کے لیے رشتہ دیکھنا ہے تو عزت ہے۔ لڑکے والے ایسی لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جن کو جنت کی حور کی خواہش ہو کہ ہمارے گھر میں چلنے پھرنے والی جنت کی حور رہے، 3 سال 4 سال 5 سال ہر گھر میں جا کر گھروں کی بچیوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے عیب بیان کر کر کے 5-6 سال کے بعد ایک بہو تلاش کرتے ہیں
جس کے بعد اس بہو کو بھی گھر میں لانے کے بعد خوشی کی زندگی نہیں دے سکتے۔ یہ حالات اس دور میں مسلمان کے ہیں۔ ہزاروں بچیاں کن حالتوں میں ہیں۔ گھروں میں بیٹھنے والی بچیاں آج بھی اس آس، اس امید، اس تمناؤں میں اپنے گھروں میں ہیں کہ شاید کہ ہماری بھی شادی ہو جائے، اور وہ بچیاں اپنی عمریں گھروں میں اس طرح گزار رہی ہیں کہ ماں باپ کے لیے بھی اپنی اولاد بوجھ نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ اس کی عزت بڑھے، اس کی بڑائی بڑھ جائے، تو یاد رکھنا وہ جس عزت اور بڑائی کے لیے شادی کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں ذلت لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے مال دولت کے لیے نکاح کرے تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں فاقے، اس کے مقدر میں تنگ دستی لکھ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس نیت، اس ارادے سے ایک عورت سے نکاح کرے کہ اے اللہ میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس جوڑے کے اندر خوب برکت اور محبت پیدا فرما دیتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج نکاح کرنے، نکاح کے رشتوں کا مقصد، اس کا بیس، اس کی بنیاد صرف اور صرف مال و دولت۔ اور پھر ہمارے پاس نکاح کا جو میعان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری طرف اگر کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تمہاری لڑکیوں کے لیے، تم بہتر سمجھتے ہو جس کی دینداری اور اس کے اخلاق کو، تو تم فوری نکاح کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ اگر کوئی دیندار بھی سمجھ میں آ جائے تو آپ یہ بول رہے ہیں نہیں دیندار ہے اپنی جگہ مگر مالدار نہیں ہے، دیندار ہے اپنی جگہ مگر جائیدادیں نہیں ہیں، اخلاق ہے اپنی جگہ لیکن صحیح ڈھنگ کا کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، انکم سورس نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے خیالات یہی مال و دولت کے ہوں گے تو ابھی پچھلی والی حدیث میں جس طرح میں نے کہا کہ ایک آدمی اگر عورت سے نکاح اگر کرتا ہے عزت و اپنی عزت افزائی کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے مقدر میں ذلت لکھ دیتا۔ ٹھیک اسی طرح دونوں کے لیے یہی بات ہے کہ اگر مرد عورت سے کرے یا عورت مرد سے کرے نکاح ایک دوسرے کی عزت بڑھانے کے لیے تو اللہ ذلت لکھتا۔ لیکن ہمارے یہاں رشتوں کا میعان پیسہ، دولت، یہی نتیجہ ہے کہ بے شمار بچیاں آج طلاق خلے کی نوبتوں پر آ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ ماں باپ کا خیال یہ ہے بھائی بہت پیسہ ہے شادی کر دو، لڑکی کا خیال ہے کہ پیسہ بہت ہے شادی کر دو، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب اس کی خواہشوں پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ خاتون، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں طلاق اور خلا کی نوبت پر آ جاتی ہیں جھگڑوں کے ساتھ۔ نکاح تو بڑا آسان تھا، پھر کیا ہوگا؟ اور پھر ہماری زندگیوں میں بے انتہا ایسے تماشے ہیں کہ نکاح کے پیغام کے مسئلوں میں، نکاح کے معاملوں میں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسی برائیاں، ایسے غیر ضروری کے رسم و رواج کہ جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں، لڑکی کے خاندان، لڑکے کے خاندان اس طرح تضاد کے شکار ہوتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی صورت اور شکل نہیں دیکھنا چاہتے، جس کے نتیجے میں شادیوں میں ہنگامے، ولیموں میں ہنگامے، گھروں میں تماشے ہو رہے ہیں۔ بے جا رسومات جس کو ہم نے اہمیت دے دی، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رشتے کا معیار جس طرح پیسہ ہوتا ہے، پھر ہم عزت بھی چاہتے ہیں۔ ہم نکاح کے معاملے میں جہاں دولت کو دیکھتے نا، ہم نکاح کے معاملے میں جہاں عزت کو دیکھتے نا، وہی ہم نکاح کے معاملے میں اپنی برادری، اپنی ذات، اعلیٰ، چھوٹے، مالدار، غریب، فقیر، یہ انداز دیکھنے کے ہیں ہمارے۔ رہن سہن، صورت، سب چیزیں ہم غور کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بے تحاشا ہزاروں لاکھوں بچیاں مسلمان وہ عمل کر بیٹھی ہیں جو اسلام و شریعت جسے حرام کہتی ہے، وہ خودکشی کے شکار ہو گئے۔ اس دور کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے رشتوں میں اس طرح سے تقابل کریں گے، اس طرح سے بھید بھاؤ کریں گے، کالا، گورا، گڈھا، موٹا،
تو یاد رکھیے ہماری بچیاں اسی طرح اپنے ایمان کے سودے کرتی رہیں گی، کوئی اور ان کے ایمان کے سودوں کے ذمہ دار ان بھکاری بچوں کے ماں باپ اور یہ بھکاری دولہے ہوں گے جنہوں نے اپنی بھیک کی نیتوں کی وجہ سے ان بچیوں کو ٹکرایا ہے۔ کون بنے گا پھر ذمہ دار؟ اگر مال و متاع دولت ہی سب کچھ ہے تو یاد رکھو حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، کیا تھے؟ گورنر، اور اپنے بیٹے یزید کے نکاح کا پیغام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے پاس بھیجا تھا کہ میں گورنر ہوں اور آپ ایک صحابی رسول ہیں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام جب یزید کا بھیجا گیا تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نوکر ہیں، اور ہم اپنے محلوں کی رونقوں میں اللہ کو بھولنا نہیں چاہتے۔ اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی تو حضرت ابو درداء اپنی بیٹی کا نکاح پہلے کروا دیتے حضرت امیر معاویہ کے بیٹے سے۔ نہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ پیسہ والا لڑکا نہیں چاہیے، گورنر کی اولاد نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے تو کیا چاہیے؟ دیندار چاہیے، اخلاق والا چاہیے، اعمال والا چاہیے، نمازی چاہیے، عبادت گزار چاہیے۔ یہ دین کہتا ہے کہ تم یہ دیکھ کر نکاح کرو۔ اور ہمارے رشتوں میں جو فساد، تضاد، برائیاں، جو کچھ بھی آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں مسلمانوں کے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے نکاح کے وقت میں دولت کو ترجیح دی ہے، دینداری کو ترجیح نہیں دی۔ ہم نے نکاح کے وقت میں عزتوں کو ترجیح دی ہے، دینداری کو ترجیح نہیں دی۔ اور اس نکاح کے موقع پر ہونے والے بے جا رسومات، شادی سے پہلے ہونے والی منگنی رسم کیوں نہ ہو، حرام ہے شریعت کے اندر، حرام ہے۔ کتنے رسم ٹوٹتے ہوئے لوگوں نے دیکھے، آپ بتائیے۔ دونوں خاندان ایک جگہ جمع ہونے کے بعد اتنے بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ یہ بے جا رسم جو شریعت کے خلاف جو جو چیزیں داخل کر دی گئی، یہ ہمارا طور و طریقہ تو ہوتا ہی نہیں، یہ غیروں کا طریقہ، غیروں کے انداز زندگی ہے جس کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر ضروری سمجھ لیا۔ جہیز اسلام میں حرام ہے اور ہم جہیز کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جوڑے کی رقم شریعت میں حرام ہے اور ہم جوڑے کی رقم کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جو حرام ہے اس کو حلال کر دیتے ہیں، جو حلال ہے اس کو مانتے ہی نہیں۔ مسلمان ہے، یہ نکاح ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہاری نسلوں کو آگے بڑھاتا، نسلوں کو پروان چڑھاتا۔ یہ ایک ایسی اہم ذمہ داری ہے، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کے لیے پیسہ جمع کرتا کہ میرے باپ، میری اولاد چین سکون سے رہے، ٹھیک اسی طرح نکاح ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہاری نسلوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اگر اس عمل کے اندر نیتیں اچھی نہیں ہوں گی تو یاد رکھیے نسلیں بگڑی ہوئی پیدا ہوں گی۔ جوڑے کی رقم حرام ہے، چاہے پہلے لے چکے ہوں، ہزاروں سالوں پہلے لے چکے ہوں، آج لے رہے ہوں، لینے والے ہوں، حرام ہے۔ اگر کسی نے لی ہے تو لوٹا دو، ورنہ روز محشر میں تمہاری بیوی، تمہاری ساس، سسر اور تمہارے سسرال کے لوگ تمہارے اعمال کھینچ لیں گے، تمہارے پاس سے اعمال کھینچ لیں گے، اعمال۔ یہ حرام دولت ہے، اس کو اپنے گھر کی روزی مت بناؤ۔ اور حیرت ہے ان ماں باپ پر جن کو اللہ نے بیٹے دیے، وہ اپنے بچوں کے لیے نکاح کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں۔ شرم کرنے چاہیے ان ماں باپ کو کہ تم اپنی اولاد کو جوڑے کی رقم کے نام پر پیسے لے کر اسی کا ولیمہ کرنا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اگر ایسے حالات، یہ رویہ، یہ انداز، یہ طریقے مسلمانوں کے ہوں گے، خدا کی قسم آج اگر غیر اپنے پڑوس میں، آج اگر ہمارے علاقے کی بچیاں اگر غیر مذہب کے لوگوں سے شادیاں کر رہی ہیں، مذہب اسلام چھوڑ رہی ہیں، کل کا دن یہ بھی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی یہی کام کریں گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اتنے آسان نکاح کو آج اتنا مشکل کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تمہیں کوئی ایسا پیغام لڑکی کے لیے بھیجے جس کے اندر دینداری ہو، اخلاق ہو، تو نکاح کر لو، ورنہ زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا۔ کون سا فتنہ ہے؟ آج جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، آج جو سمجھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے،
لیکن مسلمان اپنے دل کو پتھر سخت کر چکا ہے آج اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کمنٹ بازی سے میدان میں آئیے، آپ کو فیس بک پر آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی قوم کی بچیوں، آپ کو اگر اپنی قوم کی لڑکیوں کی مکمل طور پر ہمدردی ہے تو آپ میدان میں آ جائیں، بغیر جہیز کے میں نکاح کروں گا۔ نہیں ہوتا، کیونکہ نوجوان اس دور میں کمانے کا عادی بننا نہیں چاہ رہا، گھر بیٹھے کس طرح پیسے ملیں گے وہ ذریعہ تلاش کرو۔ اور نوجوان آج ڈانٹ کے ہو رہے 30 سال 25 سال 40 سال شادیاں کر کے بچے پیدا کر لیے، مگر کمانے ہاتھ نہیں ہو رہا، پڑے ہوئے ہیں گھروں میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں بول رہے ہیں میں مفت کی روٹی نہیں کھاتا، اور ہم کو حرام کا کھانے کی عادت ہو گئی، جوروں کو ڈرا کے گھروں پہ بھیج کے پیسے منگانے کی عادت ہو گئی۔ یہ ساری بیماریوں کا خاتمہ کریے اللہ کے لیے۔ آج بچیاں ایمان کا سودا کر رہے ہیں، بہت نقصانات ہو رہے ہیں۔ آج اگر ایمان کا سودا کر رہی ہیں بچیاں، اللہ جہاں ان سے پوچھے گا، جس سختی سے اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا، اس سے کئی گنا زیادہ سختی سے ہم سے پوچھے گا، نوجوانوں سے پوچھے گا کہ تم اپنی جوانی کو کہاں پر تباہ اور غارت کر رہے تھے، کہ تم کو تو نکاح کا مقصد ہی نہیں معلوم، تم کو تو عاشقی کرنا تھا، تم کو تو چبوترے گرم کرنا تھا، تم کو تو بیڑیاں پھونک کے اپنی جوانی کو غارت کرنا تھا۔ کیا خیال ہے مرنا نہیں ہے؟ نہیں دیکھے آپ سے چھوٹے مرتے ہوئے، نہیں دیکھے آپ سے بڑے مرتے ہوئے، نہیں دیکھے معصوم بچے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ بتاتا میں ہوں، تو کہاں گیا وہ احساس کہ تم کو بھی مرنا ہے؟ بارات نکالے بڑی شان سے بڑی شوکت سے، پٹاخے پھٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، میرے حضرت فرماتے تھے کہ میاں بڑی عورتیں بوڑھیاں بولتی تھی کہ تیرے پیسے کو آگ لگو، وہ آگ کیسا لگتی پوچھے تو حضرت فرماتے تھے یہ باجے میں جو آگ لگاتے نا پیسوں کا، پٹاخے جلا کے، پٹاخے کا فری میں آتے، پیسے دے کے خریدتا ہوں تو آگ ہی تو لگ رہی نا اس کے پیسوں کو۔ ہم کو بڑا شوق ہے اپنے پیسوں کو تباہ کرنے کا۔ کبھی خیال جاتا یہی پیسے سے کتنوں کی امداد ہو سکتی، کتنے یتیم کا نکاح ہو سکتا، کبھی خیال نہیں جاتا بے غیرتوں کو، ناشکروں کو بلا کر اپنے گھروں کی دعوت ولیموں میں بٹھا کر کھلانا پسند کرتے ہیں، مگر غریب کو تم اپنی دعوتوں میں دعوت نہیں دیتے۔ اللہ تو ان سے خوش ہوگا نا جہاں پر بھوکے کھائیں، بھرے ہووں کو کھلانا تو مقصد کیا ہے زندگی کا؟ جن کے گھر میں خود بریانی پکے ان کو دعوت دے کر کھلانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا دستر تو وہ ہے جس پہ غریب کھا کر دعا دینے والا، تو زندگیاں آباد ہوں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، آپسی محبت کو برقرار رکھنے کے ذریعے بنیں گے۔ میرے عزیز غور کریے ان مسائل پر، نکاح کے اندر جہیز کی لعنت کو ختم کرو، جوڑے کے مسئلوں کو ختم کرو۔ بڑی ڈیمانڈ، بعض حضرات بولتے ہیں کچھ نہیں ہونا، پھر بھی اشارے دیتے رہتے، وہ گاڑی اچھی آئی کہتے کون سی کی باہر سے، ارے بھیکاریاں آپ جو لڑکی والے ہیں وہ بھی طے کرنا کہ ہم ایسے کو دیں گے ہی نہیں۔ اچھا اگر لڑکے والے بولے بھائی ہم کو کچھ نہیں ہونا ہم سیدھا شادی کرتے، تو اب لڑکے والوں کو ہضم نہیں ہوتا؟ نہیں، ہمارا خاندان، ہماری دنیا، پہلے نصیب کو مل رہا، پورے علاقے میں ڈھونڈے تو 3 بچے ملتے ہوں گے اتنے شریف نہیں ہونا بولنے والے، اس کے اوپر سے وہ 3 کو بھی خراب کرتے ہیں لوگ، نہیں ہم دیتے۔ اب یہ لوگوں کون سمجھائیں گا؟ ہماری بچی یتیم ہے کیا پوچھ رہے تھے؟ تمہاری بچی یتیم نہیں ہے اماں، ایک بات ذہن میں بیٹھاؤ۔ اگر ایسے خوددار نوجوان اگر آج آ رہے ہیں تو لہذا اگر آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں اور لڑکے تیار ہو جائیں کہ ہم بغیر جہیز بغیر کوئی شور شرابے کی شادی کرتے ہیں تو بسم اللہ کریے، آگے بڑھیے، اللہ سے دعا مانگ کے۔ آپ کی بچی سے یتیم نہیں ہوتی، آپ کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اسلام، یہی طریقہ اصل ہے اسلام کا۔ آپ اس کو یتیم تو بھی سمجھو، لاغر تو بھی سمجھو، کمزور تو بھی سمجھو۔ اگر ہم اپنے بچیوں کا تحفظ چاہ رہے ہیں تو یہ لالچی ماں باپ کے منہ پہ تماچا اگر مارنا ہے، جو یہ بھکاریاں نکل کے بسکٹاں کھا لیتے، چائیں پی لیتے پھر رہے ہیں اور بچیوں کے نقص نکالتے پھر رہے ہیں۔ ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سڑک سے گزر رہے تھے، آپ کے سامنے کتا آیا جو ذرا انتہائی کالا تھا، دیکھنے میں تھوڑا الگ اس کا چہرہ تھا۔ حضرت موسیٰ اس کو غور سے دیکھنے لگے اور حضرت موسیٰ کے دل میں اس کو دیکھ کے حقارت آئی،
کہ انہیں کیسا تو بھی ہے. تو اللہ نے اس کتے کو زبان دی. اس نے کہا موسیٰ میرے پہ یہ جو صورت ہے اس پہ اعتراض کر رہی، نقش پہ اعتراض کر رہی یا نقاش پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ نقش جو بنا ہوا ہے، نقاش جو بنانے والا ہے. کیا ہے سوال؟ کتا کیا پوچھا؟ میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ پہ کر رہے ہیں، یہ کو تو انہیں بنایا نا. تو حضرت موسیٰ بولے توبہ. اور اپن پورے نامہ رکھ کے توبہ بھی نہیں کرتے. بڑا اپن پھر بیٹے والے ہم لوگ بچے والے نام ہی رکھے اور کیا کریں. لہٰذا یہ رشتوں کی قدر کے لیے نکاح کے اندر جہیز کی لعنت کا خاتمہ کریے. جو بچے یہاں شادی نہیں کر لیے انہوں نے نیت کرو ہم جہیز نہیں لیں گے. نہیں لیتے نہیں، پوری شادی شدہ آ کے بیٹھے ہوئے آپ لیں گے. ارے شرما رہے ہیں کو بولو، ہیبت ہو رہی ہے گھر میں گئے تو کیا بولتے کیوں نہیں لیے، مت لیجیے. اور جو حضرات شادی ہو گئی یا ہونے والی ہے، جوڑی رقم لینے والے ہیں یا لے چکے ہیں، اللہ کے لیے لے چکے والے واپس کر دو، ورنہ مرنے کے بعد تمہاری بیوی کھینچ لیتی تمہارے پاس. حضرت عاقل صاحب فرماتے تھے ایک صاحب آئے کہتے حضرت کے پاس، دونوں میاں بیوی لڑ لے کے آئے، آ کے بولے حضرت میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو بیوی بولی میرے کو چھوڑے تو ہمارے باوا جو دیے سب چھوڑ دینا. بولے ہاں لے لے تو. بولے تو اب یہ لنگی پہن کے آئے، ہمارے باوا دیے چھوڑو. بولے گئے تو انہوں نے بولا ارے میں لنگا جاؤں یہاں سے. بولے اب چھوڑ دو بھائی، چھٹی لوں گی بھی چھٹی. تو مرد بنے تو اپنا خرچ اپنے پہ، دوسرے کے خرچ پہ پلیں گے تو یہی ہوتی نا نوبت، گھر کے باہر آ جانا پڑتا. لنگے کیا ہوا؟ بولے تو بیوی لنگی کھینچ لی، اب کیا کرتے. تو لہٰذا جو لے چکے ہیں جوڑے کی رقم وہ اسی دنیا میں اس کو ادا کر دو. بول دو بھائی ٹھیک ہے میں غفلت میں تھا، نہیں معلوم تھا، آج آپ کی امانت آپ کو اوپر جواب نہیں دے سکتا. اگر آپ کے اندر طاقت ہے اوپر اعمال دے سکتے آپ کے، بالکل کھائیے کتنا کھاتے، مر جائیے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. موت کے بعد انشاءاللہ یہ مسجد، یہ بولتا ہوا چہرہ، یہ نکلنے والی آواز ضرور آپ کو وہاں یاد آئیں گی کہ کوئی تو بولا تھا اور ہم اس کو سمجھے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.